शाह साईं, हम पर रहम करें, हमें घर से ना निकालें, हमारा कोई कसूर नहीं है। आपका वो नीच दोस्त हमें तंग कर रहा है कब से। महरमा रोते हुए इल्तजा कर रही थी। आपने हमें धोखा दिया है, अब आप यहाँ नहीं रह सकती। अरमगान शाह दर्द कुर्ब से कह रहा था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप जानते हैं, और ये हरकत करते आप मेरी मोहब्बत की तज़लील कर रहे हैं। आपको ये तक याद नहीं हम माँ बनने वाले हैं। आपका खून मेरे वजूद में परवान चढ़ रहा है। महरमा इसे अपने हाथ छुड़वाते ज़रा जी कड़ा करते बोली, अगर आज मैं यहाँ से गई तो आपको ज़िंदगी भर ना मेरी और ना मेरे बच्चे की शक्ल देखना नसीब होगी। बड़े शौक़ से जाओ, मैं अब कूड़े के ढेर के साथ रहूँगा, ये भूल है आपकी। महरमा इसके मुंह से अपने और अपने किरदार के ये अल्फाज सुनते मुजस्समा बनी थी। जब सच सामने आएगा आप आएंगे, पर हम आपको मुआफ़ नहीं करेंगे। अब आपको ये कूड़े का ढेर नज़र नहीं आएगा। महरमा अपनी चादर उठाते रोते हुए निकल गई। अरमगान शाह बेकरारी और इत्तराबी अंदाज में सिगरेट सुलगाए सोफे पर बैठ गया। जिस हालत में इसका दोस्त तबरेज़ शाह इसकी जान से प्यारी बीवी पर झुका था, इसका खून खोल रहा था, वो अब तबरेज़ शाह को जिंदा छोड़ने का इरादा न रखता था। ये मंजर है शाह हवेली का, जो आज पूरे आबोताब से जगमगाती नज़र आ रही थी, क्योंकि शाह हवेली के जानशीन अरमगान शाह आज पूरे 8 साल बाद हवेली लौट रहा था। हर जानिब खुशी का समा था। हवेली के सभी लोग ही इसके आने की तैयारियों में भाग दौड़ कर रहे थे, सिवाय एक वजूद के जो इसके आने का सुनकर खुद को कमरे में ही बंद कर चुकी थी। महरमा, बाहर आ जाएं बेटे, अपनी बहनों के साथ काम में हाथ बटा लें। महरमा की माँ दिलशाद सीढ़ियाँ चढ़ती इसके कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाज़ें दे रही थी। जी अम्मा साईं, हम आते हैं। खिड़की के पास खड़ी महरमा ने झट से जवाब दिया था। लाल रंग का घेरेदार फ्रॉक पहने, साथ में चूड़ीदार पजामा, कमर से नीचे तक झूलते बाल, जिसकी कुछ आवारा लिटें चेहरे पर बिखरी हुई थी, वो बला की हसीन थी। कहा जाता था कि वो शाह हवेली की सबसे हसीन लड़की थी। हुस्न इस पर तमाम होता था। सफ़ेद रंगत जिसमें सुर्खियाँ घुली हुई थीं, गुलाबी कांटदार होंठ, छोटी खूबसूरत नाक जिसमें सफ़ेद रंग का लौंग पहना हुआ था, और आंखें, वल्लाह इसकी आंखें झील जैसी थी, गहरी खूबसूरत नीली रंगत लिए हुए वो बेशक बला की हसीन थी। अरमगान शाह के आने का सुनकर इसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसके आने का सुनकर ही इसके जिस्म में सनसनाहट हो रही थी। अदी साईं, बाहर निकल जाएं, सब आपका पूछ रहे हैं। अरमगान की छोटी बहन अनुषा शाह ने बाहर से ही ऊंची आवाज़ में सदा दी थी। आ रहे हैं हम, कह तो दिया, नौशी सारे बस हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। वो कमरे का दरवाज़ा खोलती मसनूई गुस्से से बोली थी। अदी साईं, मुझे तो ना डांटें, मैं तो सिर्फ अम्मा साईं के कहने पर आई हूँ। और हाँ, थोड़ी देर तक अदा साईं भी पहुँच जाएंगे। इनके दोस्त, क्या नाम है इनका? हाँ, तबरेज़ अदा भी आए हुए हैं। वो कह रहे थे कि अदा साईं का कमरा सेट करना है। पर नौशी शाह साईं का कमरा सेट है, हम रोज़ इनका कमरा साफ़ करते हैं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे हम। वो अपने बालों को एक अदा से झटकती बोली थी। इसके बातें तबरेज़ शाह ने बखूबी सुनी थी, जो इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि महरमा और अरमगान शाह का कमरा हवेली के ऊपरी मंजिल पर बनी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, मैं तो जा रही हूँ, नीचे आप भी आ जाइएगा, वरना अम्मा साईं बहुत गुस्सा होंगी। अनुषा कहकर नीचे गई थी। महरमा एक ख्याल के तहत अपने कमरे के दूसरे जानिब बने अरमगान के कमरे में गई थी। दरवाज़ा खुलने पर हर तरफ खुशबू फैली थी। वो रोज़ इसका कमरा साफ़ करती थी, इसकी हर चीज़ तरतीब से रखती थी। महरमा कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से दोबारा खुला तो महरमा ने डर से पीछे देखा, जहाँ अरमगान का दोस्त तबरेज़ शाह खड़ा था। महरमा की खूबसूरती देख वो मेस्मराइज़ हुआ था। वो नज़रें हटाना भूल गया था। वो नहीं जानता था कि वो इसके अजीज़ दोस्त की मनकूहा है। महरमा ने जल्दी से अपने चादर से चेहरा ढका था। आपको तमीज़ नहीं किसी के रूम में आने की? वो करहत लहजे में इससे बोली थी। तबरेज़ के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब साईं का कि मैं तमीज़ भुला कर कमरे में आया हूँ, वरना इतना हसीन नज़ारा कैसे देख पाता। इसकी बात से महरमा के अंदर
خوف پھیلا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے خود کو کور کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تبریز کے پاس سے گزری تو اس نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ اس کی یہ حرکت محرمہ کو نہایت بری لگی تھی۔ اماں سائیں، ہم کر لیتے ہیں، آپ ہٹیں۔ محرمہ سیدھی نیچے آتی کچن میں گھسی تھی جہاں اس کی ماں ملازمہ کے ساتھ لگی کام کر رہی تھی۔ آج ہر چیز ارمغان کے پسند کی بن رہی تھی۔ لاڈو رانی، ہوش آ گیا؟ آپ کو شکر ہے رب سائیں کا۔ اب آپ جلدی سے بریانی کو دم پر چڑھا دیں، ہمارا شیر پتر پہنچنے ہی والا ہے۔ جی اماں سائیں، وہ اس بات میں سر ہلاتی تیز تیز ہاتھ چلاتی کام کرنے لگی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اب صرف اس کے آنے کی تھی۔ دوسری طرف وہ اپنی منقوہہ کو دیکھنے کو بےتاب تھا۔ اس کے حسن کے چرچے وہ اپنی ماں اور بہن سے بہت سن چکا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تب اس نے اپنے باپ دلاور شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آ کر محرمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ نکاح تو ان کا پہلے ہی ہو چکا تھا، جس کی وجہ اس کے چچا کی طبیعت خراب بھی تھی۔ ارمغان بچپن سے ہی محرمہ کی نیلی آنکھوں پر فدا تھا، لیکن اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، نہ اس نے کبھی اس کا اظہار کیا اور نہ اس کی اس خاموش محبت کا کسی کو علم تھا۔ لیکن جب اس کے چچا دلدار شاہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ تب انہوں نے ارمغان سے محرمہ سے شادی کرنے کا کہا، جس پر وہ مان بھی گیا تھا۔ اس وقت محرمہ کی عمر 15 سال تھی اور ارمغان 19 سال کا تھا۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد ہی دلدار شاہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس وقت محرمہ کو ارمغان نے ہی سنبھالا تھا۔ دلشاد تو بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، لیکن وقت خود ہی مرہم بن جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، محرمہ ارمغان کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر پھر اسے پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ اس دن محرمہ بہت روئی۔ وہ اسے تسلی دے کر گیا تھا کہ اس کے دل میں ہمیشہ وہی بسے گی، اور آج وہ اسی ایمان کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ شاہ سائیں آ گئے ہیں بڑی سردارنی، ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمغان کی ماں مہناز کے تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب گئی تھی جہاں سے وہ خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ لمبا قد، مغرور تیکھی ناک، سنہری نشیلی آنکھیں اور بال جیل کے ساتھ سیٹ کیے وہ نہایت حسین لگ رہا تھا۔ چہرہ جیسے لفظوں کی بغاوت، اتنا خوبصورت کہ نظر پلٹنا بھول جائے۔ اس کی شرابی آنکھوں میں عکس نہیں، پوری کائنات قید تھی۔ اس کی چال ایسی جیسے موسم بدلتا ہو، ہر نظر بس اسی پر رک جاتی تھی۔ السلام علیکم سائیں، اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور ماں کو گلے لگایا تھا۔ تو واپس آنا ہی بھول گیا تھا میرے بچے۔ مہناز کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سب باری باری آ کر اس سے ملے تھے، لیکن آنکھیں جس کی متلاشی تھی وہ دشمن جان نہ آئی۔ وہ دلاور شاہ کے ہمراہ مردان خانے گیا تھا۔ تبریز تو اس کے پاس سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ظاہری طور پر تو اس کے ساتھ تھا، لیکن دل تھا کہ اس قاتل حسینہ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ تابی خیریت ہو؟ بڑا گمسم ہے۔ ارمغان نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا، ارے نہیں یار، بس سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی گوری تو نہیں پٹا کے آیا۔ ویسے تجھے UK کی گوریوں کی کیا ضرورت ہے جب تیری حویلی میں خوبصورت افسرائیں موجود ہیں؟ اس نے شرارت سے آنکھ ونک کرتے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے کس کو دیکھا؟ ارمغان کو اس کا یوں کہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ارے یار، میں مہناز خالہ کی بات کر رہا ہوں، میں بھلا کسے دیکھوں گا؟ ارمغان کی آگ اگلتی نگاہوں کو دیکھ اس نے اپنی بات بدل دی تھی۔ ارمغان نے بھی دوبارہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں کے تمام مرد ایک ایک کر کے ارمغان کو ملنے آ رہے تھے، جس میں کھانے کے لیے بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ محرمہ تو کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا خدا، ہم کیا کریں؟ شاہ سائیں کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہماری حالت ان کو دیکھے بغیر ہی اتنی خراب ہو رہی ہے، نہ جانے ان کو دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ چھوٹی بی بی، کھانا لگ گیا ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ اچھا، ہم آتے ہیں، آپ جائیں۔
वो दुपट्टा सर पर लेती लंबी सांस खींचकर बोली, जी बीबी जी। मुलाजमा कहकर जाने लगी तो महरमा ने दोबारा आवाज़ दी थी, रुके क्या शाह साईं भी मौजूद हैं? जी बीबी, छोटे साईं भी मौजूद हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, बोलें कि महमा की तबीयत ख़राब है, वो नीचे नहीं आ सकती। लेकिन बीबी जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। जो हम कह रहे हैं आप वो करें, जाएं। महमा कहकर बेड के बीचों बीच फैल कर बैठी थी। मुलाजमा भी बेचारी क्या करती, वो नीचे आकर सबको यही कह गई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। ऐसे कैसे? अभी तो किचन में काम कर रही थी, अभी तबीयत ख़राब हो गई इसकी। दिलशाद परेशानी से बोलती उठने लगी जब अरमगान ने इनको रोका था। चची साईं, आप उठे मत, खाना खाएं आराम से। अगर वो नीचे नहीं आना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। नौशी गुड़िया, इसके लिए खाना ऊपर ले जाओ। जी अदा साईं, मैं भिजवाती हूँ। अनुषा उठकर किचन में गई थी। इसके खाना ट्रे में रखती वो मुलाजमा के हाथ भिजवा चुकी थी। बाबा साईं, मैं रुखसती जल्दी चाहता हूँ, पहले ही इतने साल निकाह को हो चुके हैं। वो बिना हिचकिचाए साफ लफ्ज़ों में बोला था। दिलशाद और महनाज की खुशी दोबाला हुई थी। बरखुरदार, बड़े बेबाक हो गए हो, बैरून मुल्क जाकर बाप से सीधा रुखसती की बात कर रहे हो। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा साईं, बेबाकी नहीं है, मैं बस अपना हक मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। चावलों का चमच भरते इसने संजीदगी से कहा था। ठीक है, फिर इसी हफ्ते को रुखसती रख लेते हैं। उन्होंने झट से अपना फैसला सुनाया था। खाना खाने के बाद सभी ने अपने कमरे की राह ली थी। थके होने की वजह से सभी ही जल्द सो गए थे, सिवाय अरमगान के, जो अभी भी इस हसीना के इंतज़ार में था। वो अब तक अपने कमरे में नहीं गया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो ना आई तो वो खुद ही ऊपर की जानिब गया था। महमा के कमरे की लाइट जल रही थी, इसका मतलब वो जाग रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ, मगर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो वहीं सोफ़े पर बैठ गया था। 5 मिनट के बाद महमा वॉशरूम से निकली। वो ढीली सी कमीज़ के साथ ट्राउज़र पहने, बालों में तौलिया लपेटे बाहर निकली तो सोफ़े पर बैठे अरमगान को देखकर ठटकी थी। इसकी सांसें बुरी तरह बेतरतीब हुई थीं। कुछ यही हाल अरमगान का भी था। वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो चुकी थी और इस रूप में तो वो क़यामत ढा रही थी। वो कदम कदम चलता इसके करीब आ रहा था और महमा की धड़कनें किसी ढोल की माने धड़क रही थीं। वेरी ब्यूटीफुल, यू आर मच मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। भारी सरगोशी करते हुए इसकी कमर में हाथ डालते खुद में भींच गया था। आई मिस यू सो मच महमा, वाई डिड नॉट यू कम टू सी मी। इसकी अंग्रेज़ी तो इसके सर के ऊपर से ही गुजर गई थी, लेकिन इसकी कुर्बत में महमा का खड़े रहना मुहाल हो रहा था। शाह साईं, इसके सीने पर हाथ रखकर वो इसे खुद से दूर करती मुश्किल बोल पाई थी। शाह की जान, वो बहके लहजे में कहता। इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते इसके गुलाबी लबों पर झुका था। बरसों की प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसके होंठों को बख्शते वो इसकी गर्दन पर झुका था। इसके लम्स में बला की शिद्दत थी। अब होंठों के साथ दांतों का दबाव भी पड़ रहा था। महमा इसके लम्स की ताब न लाती आंसू बहाने लगी थी। शाह, रुक जाएं, हमें दर्द हो रहा है। घटी घटी आवाज़ निकालते इसने अरमगान को रोकने की छोटी सी कोशिश की थी। वो इस गर्दन पर नीली घड़ियाँ बनाता पीछे हटा था। अरमगान की सांसें बेतरतीब थीं। क्या हुआ जाने शाह, तुम तो इतने में ही रोने लगी हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी नीचे न आने की सज़ा थी। वो इसके आंसू अपनी लबों से चुनता महमूर लहजे में बोला। महमा का पूरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। अरमगान इसे बाहों में उठाए बेड तक लाया था। इसे आराम से बेड पर लेटाते वो खुद इस पर साया फिगन हुआ था। महमा की सांसें सीने में अटकी थी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इसका शाह साईं इतना बेबाक हो सकता है। क्या हुआ मेरी कातिल हसीना, इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मेरी जान, वैसे भी रुखसती को 2 दिन हैं, तब तक इंतज़ार कर ही लूँगा। वो इसके गहरे गले से झांकती रोनाइयों को देखते बहके लहजे में इस पर धमाका करके बोला था। महमा की आंखें बेयकीनी से फैली थीं। इतनी जल्दी रुखसती का इसके जहन में दूर दूर तक ख्याल नहीं था। अरमगान ने इसके दाएं गाल पर हल्के से दांत गाड़े थे। शशा, नहीं करें प्लीज़। इसकी बेतरतीब
सांसों की वजह से इसके सीने के आभार ऊपर नीचे होते अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। अरमगान की आंखों में खुमारी छाई हुई थी। इसकी बातों को सिरे से नज़रअंदाज किए हुए इसके होंठों पर झुका था। शशा, हम मर जाएंगे। इसकी इतनी सी कुर्बत में महरमा मरने वाली हो गई थी। रिलैक्स महरमा, कुछ नहीं कर रहा मैं हूँ, चलो सो जाओ, मैं भी थका हुआ हूँ। वो इसे खुद में भेजता आंखें बंद कर गया। वो इस कदर ज़ोर से इसे जकड़े हुए था कि महरमा को अपनी पसलियाँ टूटती हुई मालूम हुई। शशा साईं, छोड़े, हमें सांस नहीं आ रही। वह इसके हिसार से निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अरमगान ने अपने बाहों का घेरा थोड़ा ढीला किया था, जिस पर वो भी पुरसकून होती खामोश हो चुकी थी। कुछ ही देर में अरमगान शाह की भारी सांसें पूरे कमरे में एक सहर अंगेज खुशबू फैलाने लगी। महरमा ने सर उठाते इसके हसीन चेहरे को देखा था, जिस पर ढेरों सुकून था। कितना खूबसूरत था वो। महरमा सिर्फ सोच ही सकी। इसने धीरे से इसके चेहरे पर अपना मोमी हाथ फेरा था और फिर इसके सीने पर सर रख कर सो गई थी। फजर की अजानें हो रही थी जब अरमगान की आंख खुली थी। अपने साथ लेटी इस खूबसूरत अप्सरा को देखा तो इसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। महरमा, उठो जानो, वो इसका चेहरा थपथपा कर बोला, पर वह गहरी नींद में होने के बायस थोड़ी सी आंखें खोलती वापस बंद कर गई थी। इसका मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने तरीके से उठाऊं जानम? वो इसके कान के पास झुकता सरगोशी में बोला था। महरमा एक झटके से उठी थी। इसकी स्पीड देखकर अरमगान शाह का कहका बुलंद हुआ था। महरमा ने डरते हुए इसके होंठों पर हाथ रखा था। क्या कर रहे हैं आप शाह साईं? हमें पिटवाना चाहते हैं अम्मा साईं से? उठे जाएं यहाँ से। वो निरूठेपन से कहती अरमगान शाह के दिल की दुनिया हिला गई थी। मैं नहीं जा रहा जब तक तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी। इसे उठाकर अपनी गोद में मुंतकिल करते वो बोला था। लहजा बहका हुआ था। अब कैसी बात? मुझे किस करो, मैं तभी ही जाऊंगा वरना नहीं। इसके होंठों पर अंगूठा फेरते वह मखमूर लहजे में बोला। महरमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। हम नहीं कर सकते, इसने नज़रें झुकाए कहा था। हाथ अरमगान शाह के कंधों पर थे। मैं कह रहा हूँ करो महरमा। अब की बार इसने थोड़ा सख्ती से कहा था। मरती क्या ना करती। महरमा ने धीरे से इसके लबों पर अपने लब रखे थे और चंद ही लम्हों में हटा दिए थे कि वो समझ ही ना पाया था। वो इसको घूरते इसके बालों में हाथ उलझाते इसके लबों पर शिद्दत से झुकाता इसके लबों का जाम पीते वो फिर से मदहोश हुआ था। इसके बलाई लब को अपने लबों में दबाए वो इसमें खोया हुआ था। महरमा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई, लेकिन वो था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। महरमा इसके बालों में उंगलियां उलझाती अपनी सांसें बहाल करने के लिए इसकी शिद्दतों में साथ देने लगी। अरमगान इसके साथ देने पर मज़ीद शिद्दत पसंद हुआ था। इससे दूर होते हुए इसके माथे पर लब रखते आहिस्ता से कमरे से निकला था। हवेली में अब इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। 2 दिन थे और पूरी हवेली में मुलाजमों की भागदौड़ मची थी। तबरेज़ शाह पूरा दिन जनान खाने में घूमता, लेकिन वो दुश्मन जान दोबारा न दिखी। अरमगान शाह तो बस कामों ही में उलझा हुआ था। ये 2 दिन कब गुजरे पता ही न चला। पूरी हवेली लाल गुलाबों से सजाई हुई थी, क्योंकि महमा को लाल गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद थे। आज इनकी मेहंदी थी। महमा जिंक कलर का शरारा पहने हुए थी, साथ में हल्का मेकअप इसको मज़ीद निखार गया था। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं अदी साईं, अनोशा ने इसकी तारीफ़ करते कहा तो इसके चेहरे पर लाली बिखरी थी। अच्छा अदी साईं, मैं नीचे ज़रा अम्मा साईं को देख आऊँ, वो कहकर नीचे गई थी। तबरेज़ को जब से मालूम पड़ा था महरमा अरमगान की होने वाली बीवी है, तब से इसने रो रो कर खुद को हलकान कर दिया था। अपना गुस्सा वो अपने कमरे की हर चीज़ तबाह करके निकाल चुका था। अब वो हवेली के सामने मौजूद था। ब्लैक कुर्ता शलवार पहने वो सुर्ख अंगारा होती आंखों से ऊपर की जानिब देख रहा था। वो जनान खाने में दाखिल हुआ तो हर कोई कामों में मसरूफ़ था। वो बिना किसी की नज़र में आए सीढ़ियाँ फलांगता महरमा के कमरे में घुसा था। अपने पीछे किसी की मौजूदगी भांपकर महरमा ने पीछे मुड़कर देखा था। अपने पीछे तबरेज़ को देखकर इसके रोंगटे खड़े हुए थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महरमा, आई लव यू, प्लीज़ ये शादी मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा। तबरेज़ शाह तमीज़ भुलाए इसके हाथ पकड़कर भीगे लहजे में बोला था। चले जाएं यहाँ से, वरना हम खुद आपको धक्के देकर निकालेंगे। अपना हाथ इससे छुड़वाती वह घुरा कर बोली थी। महरमा, मैं तुम्हें अरमगान से ज़्यादा खुश रखूँगा। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है तबरेज़ शाह, हम अपने शाह साईं से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुन लिया आपने?
اور آپ جیسے غلیظ انسان محبت نہیں ہوس رکھ سکتا ہے۔ بس آپ کی شروع دن سے ہم پر گندی نظر تھی، یہ تو ہم تب ہی جان گئے تھے۔ ہم سے دور رہیے ورنہ ہم ارمغان کو بتا دیں گے اور ابھی دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ اس کو کرہتگی سے کہتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوئی تھی۔ تبریز شاہ غصے سے پیر پٹکتا اس کے کمرے سے نکلتے حویلی سے بھی چلا گیا تھا۔ رات دیر تک مہندی کی رسم جاری رہی۔ محرمہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی۔ اپنی جیولری اتارنے کے بعد وہ فریش ہونے گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ولیمہ نہایت سادگی سے کیا گیا تھا۔ محرمہ عروسی لباس پہنے آج اپنے حسن سے ارمغان شاہ کو قتل کرنے کے در پر تھی۔ رخصتی پر وہ بہت روئی تھی، حالانکہ وہ دور بھی نہیں گئی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس وقت وہ بیڈ کے بیچوں بیچ لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہر طرف خوشبو پھیلی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کی کلک کی آواز پر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھائی تھیں، جہاں سامنے وہ وجاہت سے مالا مال خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم محرمہ کے قریب ہو رہے تھے، محرمہ کی دھڑکنیں مشتعل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، تمہاری خوبصورتی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ اپنی جیب سے خوبصورت سا مخملی ڈبیا نکالتے اس نے اسے بہت خوبصورت سا پینڈنٹ پہنایا تھا، جو اس کے مومی ہاتھ پر بہت جچ رہا تھا۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے الگ کیا تھا، پھر اس کے جوڑے میں قید بال کھولتے اس نے اس کی ساری جیولری بھی اتاری تھی۔ محرمہ تو بھاری سانسیں کھینچتی خود کو قابو کر رہی تھی۔ ارمغان اپنے جوتے اتارتا اس کو لٹاتا خود اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے بلاؤز کی زپ کھولی تھی۔ محرمہ تو اس کی قربت میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے بلاؤز ہٹاتے اس نے نیچے پھینکا اور اس کے کندھے پر دانت گاڑ دیے۔ اس کے ایسا کرنے پر محرمہ کی سسکی نکلی تھی۔ کیا ہوا جانم سائیں، ابھی سے سسکیاں لے رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں میری قربت میں میری شدتیں سہنی ہے۔ بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے بیلی بٹن پر لب رکھ گیا۔ محرمہ اپنے دانتوں سے لب دباتی ارمغان شاہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ محرمہ، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہاری اجازت چاہتا ہوں۔ اگر تم منع کرو گی تو میں یہیں پہ رک جاؤں گا۔ اگر تم اجازت دو گی تو میں بہت نرمی سے تمہاری روح میں داخل ہوں گا۔ جانتا ہوں تمہیں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا تمہیں اپنی شدتوں سے زیادہ تکلیف نہ دوں۔ میں نے 8 سال اس لمحے کے لیے انتظار کیا ہے۔ بتاؤ، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ اس کی اتنی خوبصورتی سے اجازت مانگنے پر محرمہ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دی تھی۔ اس کے اجازت دینے پر ارمغان اس کا ماتھا چومتا پیچھے ہوا تھا۔ خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس نے محرمہ کو آزاد کیا تھا۔ کمرے کی ڈم لائٹس میں ان دونوں کے وجود کسی سائے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اپنی کمر تک لحاف اوڑھتے وہ آہستہ سے محرمہ کے وجود کا حصہ بنا تھا۔ محرمہ کی چیخ بے سختہ تھی، جسے وہ اپنے ہونٹوں میں دبا گئی تھی۔ اس کے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ ارمغان اس کے چہرے پر تکلیف دیکھتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ جیسے جیسے رات سرک رہی تھی، ارمغان کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چاند بھی ان دونوں کے ملن پر دھیمے سے مسکراتے بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ فجر کی اذانوں سے پہلے وہ اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا دور ہوا تھا۔ محرمہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ارمغان اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے تھوڑی دیر لیٹا رہا، پھر اسے اٹھا کر واش روم میں آیا۔ بہت نرمی سے اسے شاور دیا اور باتھ روب پہنا کر باہر لا کر صوفے پر آرام سے بٹھا دیا۔ محرمہ تو اپنی اتنی قدر اور کیئر دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی۔ ارمغان بیڈ کی چادر کھینچ کر اتارتے دوسری چادر لا کر بچھا رہا تھا۔ محرمہ ٹکر ٹکر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پورا کمرہ واپس سے سیٹ کیا اور آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذان کی دور کہیں سے آواز آئی تو وہ جائے نماز لینے الماری کے پاس گیا تھا۔ وہاں سے 2 جائے نماز نکالتے اس نے ایک آگے اور دوسری تھوڑی پیچھے بچھائی تھی۔ موسم بھی بہت خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی بارش لگ چکی تھی۔ ان دونوں نے مل کر نماز پڑھی اور پھر دونوں سو گئے تھے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشحال تھی۔
محرمہ کو تو ارمغان نے اس قدر سر چڑھا دیا تھا کہ حویلی کے سب مکین اس سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ گھر کے کاموں سے تو بالکل ہی الگ ہو گئی تھی۔ ارمغان کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کام کر کے تھک جاتی ہے، اس لیے اسے کوئی کام نہ کروایا جائے۔ محرمہ بیڈ پر بیٹھی ارمغان کے لیپ ٹاپ میں فلم دیکھنے میں مصروف، ساتھ ہی ساتھ وہ چپس بھی کھا رہی تھی جب اسے زور کی ابکائی آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی واش روم میں گھسی تھی، الٹیاں کر کر کے وہ نڈھال سی کمرے میں آئی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، طبیعت بوجھل ہوئی تھی۔ اس نے ارمغان کو کال کرنے کے لیے موبائل دیکھا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چارج پہ لگا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر رکی تھی۔ سر میں شدید قسم کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ موبائل اٹھایا اور ارمغان کو کال ملائی، جو اپنے ڈیرے پر مردوں میں بیٹھا کسی کا جرگہ کا فیصلہ کر رہا تھا۔ کال آنے پر وہ سائڈ پر ہوتا کال پک کر گیا۔ جی جانم سائیں، خیریت؟ ارمغان نے محبت پاش لہجے میں اس کو کہا۔ شاہ میری طبیعت۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جانم، محرمہ کیا ہوا میری جان؟ کچھ تو بولو۔ اس کی آدھی بات اور پھر گرنے کی آواز سنتے ارمغان حواس باختہ ہوتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے اپنی ماں کو کال ملا کر سب خبر دی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا حویلی پہنچا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ سامنے محرمہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دلشاد اور مہناز اس کو زبردستی دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اماں سائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا محرمہ کو؟ چہرے پر بلا کی فکر مندی تھی۔ جی میرا شیر پتر، سب ٹھیک ہے۔ آجا دلشاد، اب یہ خود ہی اس کو سنبھال لے گا۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ ارمغان بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ کیا ہوا ہے میری جانم سائیں؟ چہرہ اتنا پھیکا پڑ گیا۔ جب میں جا رہا تھا تب تو ٹھیک تھی تم۔ اس کا چہرہ چمتے وہ فکر مندی سے بولا۔ شاہ سائیں آپ؟ وہ نظریں جھکائے بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شرم اور حیا آڑے آ رہی تھی۔ جانم سائیں بولو، تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ وہ جب اس سے بولا نہ گیا تو اس نے آنکھیں بند کرتے ارمغان کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا، جہاں اب ایک نئی جان سانس لے رہی تھی۔ ارمغان کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ سچ میں جانم سائیں؟ ہاں شاہ سائیں، آپ باپ بننے والے ہیں اور میں ماں، نم لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ ارمغان نے اس کا ماتھا چومتے خود میں بھینجا تھا۔ وہ اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی زندگی میں اچانک ایک ایسا طوفان آیا جو ان کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر گیا۔ محرمہ کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ ارمغان کام کے سلسلے میں ڈیرے پر گیا تھا۔ مہناز اور دلشاد دونوں پڑوس میں فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ جب حویلی میں تبریز شاہ آیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ آج آیا تھا محرمہ شاہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ وہ سیدھا محرمہ کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا تھا۔ محرمہ، ارمغان شاہ، تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے میری پاک محبت کو ہوس کا نام دیا تھا نا۔ تو چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں ہوس کسے کہتے ہیں اور اس کو اپنے محبوب سے پورا کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ محرمہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے بھرے بھرے جسم کو دوپٹے سے اچھے سے کور کیا تھا، جو تبریز شاہ نہ دیکھ سکا۔ وہ ایک دم سے اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر پڑ گیا۔ محرمہ کو لگا آج اس کی دنیا لٹ جائے گی۔ تبریز شاہ اس پر جھکتا اس کی گردن پر دانت کاٹ گیا۔ محرمہ چیخ بھی نہ سکی، کیونکہ تبریز شاہ نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز بند کر چکا تھا۔ وہ مدہوش ہوتا اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب دروازہ کھلا اور ارمغان شاہ اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اس کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ اس کی بیوی کے اوپر جھکا اس کا دوست، یہ منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تبریز شاہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ وہ اسے محرمہ کے اوپر سے دھکا دیتے بولا۔ محرمہ نے التجائی نظروں سے ارمغان شاہ کو دیکھا تھا۔ تمہاری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے ارمغان شاہ، ہم دونوں سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے بیچ میں آئے ہو۔ وہ جھوٹ بولتا خباثت سے مسکرایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں محرمہ، کیا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے شاہ سائیں، ہم صرف آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محرمہ ڈرو مت، تم بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ دوبارہ سے بولا تو ارمغان نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑا تھا کہ اس کا دماغ ہل گیا تھا۔ یقین نہیں تو اپنی بہن کو بلا کر پوچھ لو۔
انوشا کو اپنے کالج میں ایک لڑکا پسند تھا جس کے ساتھ وہ کئی دفعہ ہوٹل بھی جا چکی تھی۔ تبریز کی بہن بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے اسے خبر تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے انوشا کو پہلے ہی دھمکا کر اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا۔ ارمغان مہرما کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے نیچے لایا تھا۔ پیچھے سے تبریز بھی آیا تھا، انوشا بھی آ چکی تھی اور دلاور شاہ تو ارمغان کے ساتھ ہی آ چکے تھے۔ دلشاد اور مہناز بھی اسی وقت حویلی کے ہال میں داخل ہوئی تھی جہاں جھوٹ کے ٹہرے میں مہرما کو کھڑا کیا تھا۔ ہاں تو انوشا بتاؤ اپنے ادا سائیں کو کہ میں اور مہرما ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انوشا گڑیا تبریز جو کہہ رہا ہے کیا سچ ہے؟ جی ادا سائیں، ادی پہلے بھی ان کے ساتھ بہت بار کمرے میں رہی ہیں۔ تبریز ادا ان سے ملنے چپکے سے آتے تھے، مجھے سب معلوم تھا، لیکن میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش تھی۔ تبریز شاہ کا رٹایا ہوا جھوٹ وہ سب کے سامنے بول گئی تھی۔ مہرما کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ سب ملے ہوئے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ سائیں خدارا ہمارا یقین کرے، اپنے عاشق کو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارمغان شاہ سخت لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا گیا۔ سب ششندر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سمجھ تو سب کو آ گیا تھا مگر سب چپ تھے، کوئی اس معصوم کے حق میں نہیں بول رہا تھا۔ بابا سائیں آپ تو بولیں، آپ تو جانتے ہیں نا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے کبھی شاہ سائیں کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچا۔ وہ ان کا بازو پکڑتی گڑ گڑا کر بولی تھی۔ وہ اس کا بازو نخوت سے جھٹک گئے تھے۔ ان سب کو انوشا کی باتیں سچ لگ رہی تھی۔ شاہ سائیں آپ کو اپنے بچے کا واسطہ ہمارا یقین کریں، وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی روتی ہوئی بولی تھی، مگر وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا ہو۔ بچے کا سن کر تبریز کے چہرے کا رنگ اڑا تھا مگر شیطانیت ابھی بھی نہیں گئی تھی۔ مہرما یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا تمہارا ارمغان سے تعلق نہیں ہے، تو یہ بچہ کیسے؟ ہاں تم نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تم جیسی غلیظ لڑکی سے محبت کیسے کر بیٹھا؟ تم صرف اپنے اندر کی آگ مجھ سے بجھاتی تھی اور اب بچہ اپنے دوسرے عاشق سے۔ تبریز شاہ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ارمغان بپھرے شیر کی طرح دہاڑا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں، یہاں رکنا بھی کون چاہتا ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر تم ہی سنبھالو۔ میں تو حسن دیکھ کر پگھل گیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا اس کا کردار کیسا ہے۔ وہ جاتے ہوئے بھی اپنے منہ سے غلاظت بکنا نہ بھولا تھا۔ اس کے الفاظ مہرما کے دل میں خنجر کی طرح چبھے تھے۔ شاہ سائیں ہم پر رحم کریں، ہمیں گھر سے نہ نکالیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کا وہ نیچ دوست ہمیں تنگ کر رہا تھا کب سے۔ مہرما روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، ارمغان شاہ درد کرب سے کہہ رہا تھا۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ حرکت آپ ہماری محبت کی تذلیل کر رہے۔ آپ کو یہ یاد تک نہیں ہم ماں بننے والے ہیں، آپ کا خون ہمارے وجود میں پروان چڑھ رہا ہے۔ مہرما روتے ہوئے اسے دہائی دے رہی تھی مگر انوشا کے کہے الفاظوں نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ اگر آج ہم یہاں سے گئی تو آپ کو زندگی بھر نہ ہماری اور نہ ہمارے بچے کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی۔ شوق سے جاؤ، میں اب کوڑے کے ڈھیر کے ساتھ رہوں گا، یہ بھول ہے تمہاری۔ مہرما اس کے منہ سے اپنے اور اپنے کردار کے یہ الفاظ سنتے مجسمہ بنی تھی۔ جب سچ سامنے آئے گا آپ معافی مانگنا چاہیں گے، پر ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ کوڑے کا ڈھیر ہیں ہم، اب آپ کو یہ کوڑے کا ڈھیر نظر نہیں آئے گا۔ مہرما اپنی چادر اٹھاتے روتے ہوئے نکل گئی۔ ارمغان شاہ بے قراری اور اضطرابی انداز میں سگریٹ سلگائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جس حالت میں اس کا دوست تبریز شاہ اس کی جان سے پیاری بیوی پر جھکا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا، وہ اب تبریز شاہ کو زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ تبریز شاہ جو اس معصوم کو برباد کر کے خوشیاں منا رہا تھا، دوسرے ہی دن اس کی خود کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ماں صدمے سے بستر کو لگ گئی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کی رسی دراز رکھتا ہے لیکن جب اسے کھینچتا ہے تو اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ گلے کی تمام نسیں پھٹ جاتی ہیں مگر سانس کی نس نہیں پھٹتی۔ انسان تکلیف کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے مہرما کو برباد کیا اور اللہ نے بھی اس کا ہنستا مسکراتا گھر تباہ کر دیا تھا۔ ارمغان نے تبریز کو صرف اس کی ماں کی وجہ سے زندہ چھوڑا تھا مگر وہ ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سویا۔ مہرما کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ اس بات کو 4 ماہ گزر چکے تھے، ارمغان نے اسے ڈھونڈنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انوشا نے تو خود کو کمرے تک محدود کر دیا تھا اور دلشاد اپنی بیٹی کے غم میں ہر وقت بس روتی رہتی تھی۔ ارمغان کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب انوشا اس کے پاس آئی تھی۔ ادا سائیں مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو میری گڑیا، وہ سگریٹ پھینکتے پیر کے نیچے مسلتے بولا۔ تبریز ادا نے جھوٹ بولا تھا، انوشا نے روتے ہوئے ساری سچائی اس کے گوش گزار کی تھی، یہ سب اس کے دل پر بوجھ تھا۔ مہرما نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہن سمجھا
اور اس نے کیا کیا صرف اپنا آپ کو بچانے کے لیے کتنی خود غرض ہو چکی تھی، وہ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ چٹاک! ارمغان نے غصے سے اس کے چہرے پر ایک کرارے دار تھپڑ دیا تھا۔ تم مجھے پہلے بتا سکتی تھی۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی انوشا۔ تم نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ 2 زندگیاں خراب کی۔ نہ جانے کہاں ہوگی، وہ کیسے ہوگی، اور میرا بچے کے نام پہ اس کی آواز لرزی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا۔ وہ روتی ہوئی واپس گئی تھی۔ مہرما آئی ایم سوری میری جان، یہ میں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ اس کا گڑ گڑانا، پھر اپنے وجود میں پلتے بچے کا واسطہ دینا، سب یاد آ رہا تھا۔ وہ کیسے پتھر بن گیا تھا اپنے بال کھینچتے۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخا تھا۔ اس نے موبائل اٹھاتے کسی کو کال ملائی تھی۔ ہیلو، میں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، مجھے وہ لڑکی کسی بھی صورت میں چاہیے، لیکن ہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ارمغان نے ہر جگہ مہرما کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے ہر ہوٹل، ہر یتیم خانہ تلاش کروایا، پر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جو کھو جائے وہ مل جاتا ہے، مگر جو چھپ جائے اس کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے مسلسل 3 مہینے تک اسے تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اور تب وہ اس حویلی کو چھوڑ کر اسلام آباد آ گیا تھا، کیونکہ حویلی میں اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسے ہر جگہ مہرما کی کھلکاریاں، اس کی میٹھی آواز سنائی دیتی۔ وہ اگر وہاں رہتا تو پاگل ہو جاتا، اس لیے دلاور شاہ نے اسے حویلی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک خوشحال حویلی اب بالکل کسی مردہ گھاٹ کی طرح لگتی تھی۔ 4 سال بعد ماہی میری جان کہاں ہو؟ ماما آپ کو ڈھونڈ لے گی۔ مہرما اپنی بیٹی ماہرہ شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اس سے پورے گھر میں چھپ رہی تھی۔ ماما نہیں، 2-3 ماما نہیں ڈھونڈ سکتی، اپنی توتلی زبان سے وہ کہہ کر واپس چھپی تھی۔ مہرما نے اسے صوفے کے پیچھے سے گود میں اٹھایا اور اس کے چہرے پر پیار کیا تھا۔ ماما، بابا تب آ جائیں گے میری جان؟ ایک ہی سوال جو وہ ہمیشہ کرتی تھی کہ اس کا باپ کب آئے گا۔ وہ 4 سال کی پوری ہونے والی تھی، نہایت تیز ذہن کی مالک۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس نے بولنا بھی جلدی سٹارٹ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں مہرما جیسی نیلی تھی، مگر نین نقش ارمغان جیسے۔ ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ ارمغان کے گھر سے نکالنے کے بعد وہ ایک یتیم خانے گئی تھی۔ 3 مہینے وہاں رہ کر اس نے سلائی سیکھ لی تھی۔ اس کے ساتھ ایک دوسری لڑکی انایا اس کی دوست بن گئی تھی۔ جب اس کی ڈلیوری کے دن قریب آئے تو یتیم خانے کی وارڈن اسے خود لے کر اسلام آباد آ گئے تھے۔ اس نے ایک خوبصورت سی پری پیدا کی تھی۔ تب وہ بہت روئی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وارڈن اس کی ہمدرد تھی۔ اس نے اسے واپس جانے سے منع کیا۔ تب سے وہ وہیں پر تھی۔ شروع میں وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن بعد میں جب اس کے سلائی کے چرچے ہوئے، اس نے اور انایا نے مل کر بوتیک کا کام سٹارٹ کر دیا تھا، اور اب 3 سال بعد وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ڈیزائن کے لیے ہوئے ڈریسز بناتی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جیسے یوسف کو اس کے رب نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا اور پھر اس کے باپ سے ملوایا، اسی طرح اس کے رب نے اسے اس غم کی کھائی سے نکال کر بلندیوں کے تخت پر بٹھایا ہے، تو وہ تب اسے اس کی ماں سے بھی ملوا دے گا۔ اسے کسی کی یاد نہیں آتی تھی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مہرما، ایک کمپنی کے ڈیل ہے، اگر تم چلی جاؤ تو، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، لیکن آج مجھے اسپند نے ملنے کے لیے بلا لیا ہے۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی، اور پلیز لڑ کر مت آنا۔ قسمت کا کھیل تو اب شروع ہونا تھا۔ وہ جس کمپنی سے ڈیل کرنے جا رہی تھی وہ ارمغان شاہ کی تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے انجان تھے۔ ارمغان نے مصروف رہنے کے لیے اپنی کمپنی سنبھال لی تھی، جو پہلے اس کا وفادار مینیجر کے انڈر تھی۔ مہرما خاکی رنگ کا فراق پہنے، ساتھ بلیک دوپٹہ اچھی طرح خود پر اوڑھے، ماہرہ کو اٹھائے اپنی گاڑی تک آئی تھی۔ ان دونوں کے کپڑے سیم تھے۔ مہرما کمپنی پہنچی تو اس کا بہت عزت کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ وہ اندر داخل ہوتی میٹنگ روم میں داخل ہونے لگی تھی جب پیچھے سے اسے لڑکی نے روکا تھا۔ میم، آپ بچی کو اندر نہیں لے کر جا سکتی۔ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر ڈیل کرنی ہے تو اوکے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلی جاؤں۔ میں سر سے پوچھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر اندر گئی تھی اور چند ہی منٹ میں واپس آئی تھی۔ آپ لے جائیں اس کو اندر، سر کو کوئی پرابلم نہیں۔ مہرما ماہرہ کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ میٹنگ روم میں باقی ڈیزائنر اور آفس کا کچھ اور عملہ بھی موجود تھا۔ ارمغان کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ ارمغان کی ڈیل چونکہ انایا سے ہوئی تھی، اس لیے اسے مہرما کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ آئیے مس انایا۔ وہ جیسے ہی بولنے کے لیے مڑا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں، وقت جیسے تھم گیا ہو۔
वो दुश्मन जहाँ इसके सामने मौजूद थी, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। महरमा की गोद में खेलती नन्ही परी ने जब सामने देखा तो देखती रह गई। महरमा इसे अक्सर अरमागान की तस्वीर दिखाती थी, वो इसे इसके बाप से गुमराह नहीं रखना चाहती थी। बाबा, वो महरमा की गोद से उतरती, लड़खड़ाकर भागते हुए अरमागान की टांगों से लिपटी थी। अरमागान की आंखें भीगने लगी थी। वो नीचे झुकता, इसे अपनी गोद में उठाता, चटाचट चूमने लगा। वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाप के चेहरे को छूती इसे महसूस करने लगी। सब हैरानी से वो हसीन मंजर देख रहे थे। महरमा गुस्से से जाती इसके हाथों से माहिरा को छीनकर अपनी आगोश में छुपा गई। मेरी बेटी से दूर रहें अरमागान शाह, मुझे इस कंपनी से कोई डील नहीं करनी। वो पैर पटकती वहाँ से जा चुकी थी। एक पल की खुशी थी और फिर वापस छिन गई थी। अरमागान इसके पीछे भागा था। महरमा, रुको। मुझे बोलने का मौका तो दो जानम साईं, खुदारा मुझ पर रहम करो। वो इसका बाजू पकड़ते गिड़गिड़ा रहा था। नहीं अरमागान शाह, कभी मैं भी आपके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी। मैंने भी रहम की भीख मांगी थी, तब आप पत्थर के हो गए थे। अब मैं पत्थर की हो चुकी हूँ। मुझसे किसी भी अच्छाई की तवक्को मत कीजिए और मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहें। वो इसका बाजू झटकती आज इसे खुद का अक्स लग रही थी। 4 साल पहले इसने भी तो यही किया था। महरमा, खुदा का वास्ता मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, मुझे मुआफ़ी तो मांगने दो। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वैसे ही जैसे कभी वो रोई थी, मगर आज इसकी जगह पर वो थी पत्थर दिल। वो इसकी आवाज़ अनसुनी करती वहाँ से निकलती चली गई। अरमागान के दिमाग में झटके लगने लगे थे। वो हज़ियानी होकर चीखता धड़ाम से नीचे गिरा था। महरमा के साथ की ज़्यादती ने इसके दिमाग पर इस कदर असर किया था कि वो ब्रेन ट्यूमर का मरीज़ बन चुका था। मगर ये बात इसने सबसे छुपाई थी। इसका इलाज जारी था, मगर इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। महरमा वहाँ से सीधा घर आई थी। माहिरा रो रो कर सो चुकी थी। इसकी चौथी सालगिरह करीब थी, मगर अरमागान का अचानक इसकी ज़िंदगी में दोबारा आना इसे दोबारा माजी में धकेल गया था। अनाया वापस आई तो मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ, फिर से लड़कर आई हो? महरमा ने खुद को कंपोज रखते इससे सवाल किया। नहीं यार, जिस कंपनी से तुम आज डील करने गई थी ना, इसके ओनर अरमागान शाह को ब्रेन ट्यूमर है। न्यूज़ पर इसी के चर्चे हो रहे हैं। इसकी फैमिली को भी अभी पता लगा है, लेकिन इसके डॉक्टर का कहना है कि यह बीमारी इसे पिछले 1.5 साल से है। वो कह रही थी, मगर महरमा के जहन में तो बस एक ही बात गर्दिश करने लगी कि इसके शौहर को ब्रेन ट्यूमर है। महरमा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनाया, तब तुम झूठ बोल रही हो ना? वो जो इससे नफ़रत की दावेदार थी, इसकी बीमारी का सुनकर तड़प उठी थी। यार न्यूज़ देख लो, मगर तुम क्यों रो रही हो? अनाया, वो मेरे शाहसाई हैं, वो मेरा शौहर है, मेरी माहिरा का बाप है, और मुझे इसके पास जाना है। प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में है। अनाया पहले तो शौक हुई, मगर फिर इसकी हालत समझती खुद इसको हॉस्पिटल लेकर आई थी, जहां वो बेड पर बेसुध लेटा हुआ था। महरमा से दूरी ने इसे क्या बना दिया था? शाहसाई, इसने दूर से ही लर्जती आवाज़ में इसे पुकारा था। महरमा, अनुषा की आवाज़ पर सबने दरवाजे की जानिब देखा था, जहां वह परी पैकर अपनी बेटी को लिए खड़ी थी। दिलशाद भागते हुए इसके गले लगी थी। अम्मा साईं, वह मेरे शाह, वो ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चा, तुम आ गई हो ना, अब हमारा शेर पुत्र ठीक हो जाएगा। मुआफ़ कर दे इसको, अब 4 साल सज़ा काट दी है, अब बस ना। बाकी सब ने भी बारी बारी से गले लगाया था। इसने सबको मुआफ़ कर दिया था, मगर अनुषा को मुआफ़ ना कर सकी। वो इसकी खुशियों की कातिल थी। महरमा, मुआफ़ कर दो, खुद को मुझसे मत छीनो। अरमागान हल्की हल्की आंखें खोलता गुनगुनाहट में ही बोला था, और मैं यही हूँ आपके पास शाहसाई। न देखें, आप ये ज़्यादती है। पहले मुझे खुद से दूर किया, अब फिर वही कर रहे हैं। मैं मुआफ़ नहीं करूँगी। क्या मेरा इतना भी हक़ नहीं कि मैं नाराज़ हो सकूँ? महरमा इसके करीब बैठती रोते हुए भीगे लहजे में बोली। अरमागान ने इसका हाथ उठाते लबों से लगाया था। अनाया तो इनको देखकर रो ही पड़ी थी। दिलशाद ने इसे सीने से लगाया था। कुछ घंटों में ही अरमागान को डिस्चार्ज मिला तो अनाया ज़िद करके इनको अपने और महरमा के घर ही ले आई थी। महरमा ने इसे मुआफ़ कर दिया था। औरत होती ही नरम दिल है, और जब बात अपने महबूब शोहर की हो तो वो बहतर से मोम हो ही जाती है। अरमागान महरमा के कमरे में अपनी नन्ही परी को गोद में लिए इसके साथ लाड़ियाँ करने में मसरूफ़ था। जब महरमा अंदर दाखिल हुई थी, बस करें, चलें, इसे मुझे दें और आप आराम करें। आराम बहुत कर लिया, अब मैं अपनी बेटी के लाड नखरे उठाऊँगा। शाहसाई, पहले ठीक हो जाएं जल्दी से। तुम आ गई हो ना वापस, मैं अब ठीक हूँ। इसे झटके से अपनी जानिब खींचते वो अपने ऊपर गिरा गया। क्या कर रहे हैं? अभी लग जाती माही को।
میں اپنی پری کو لگنے دے سکتا ہوں بھلا؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرما، مجھے معاف شاہزائی بس کر دے، آپ معافی مانگ چکے ہیں اور میں معاف کر چکی ہوں، اس بات کو یہیں پر ختم کریں، دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ وہ ارمغان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی سختی سے اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، اوکے میری جانم سائیں، لیکن تم خود کو ہم کہہ کر پکارو، پہلے کی طرح تم پر رانیوں والا لہجہ سوٹ کرتا ہے۔ اچھا ہمارے شاہزائی، جیسے آپ کا حکم، اب ہمیں جانے دیں۔ کیسے بے شرموں کی طرح اپنی بیٹی کے سامنے رومانس کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں، ایک شرط پر۔ مہرما نے اس کی شرط سنے بغیر ہی اس کے لبوں کو لو کیا تھا، آج وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ آئی لو یو مہرما، ارمغان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں صرف اپنی بیٹی اور اس کے باپ سے پیار کرتی ہوں، میرا شاہزائی اچھا نہیں ہے، وہ کڑوا کریلا ہے، اس لیے مجھے اس سے پیار نہیں۔ اس کی شرارت پر ارمغان ہولے سے مسکرایا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی نارمل ہونے لگی، ماضی کی تلخیاں بھی محبت نے مٹا دی تھیں۔ مہرما اپنا سب کچھ انایا کے سپرد کرتی واپس گاؤں آ گئی تھی، اپنی حویلی۔ اس نے انوشا کو بھی معاف کر دیا تھا، مگر تبریز شاہ کا ماضی دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا، لاسٹ سٹیج۔ ماں تو پہلے ہی چل بسی تھی، لوگ بہن کی بدکرداری کے طعنے دیتے تھے، اس کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک دن زندگی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن اس کی لاش کمرے میں ایسی ہی پڑی رہی تھی، پھر پڑوس کے لوگوں نے شکایت کی تو ایک لاوارث کی طرح اس کی سڑی ہوئی لاش بغیر کفن اور غسل کے مٹی کے ڈھیر میں دبا دی گئی۔ اس نے ایک معصوم کا گھر برباد کرنا چاہا اور اللہ نے اسے عبرتناک سزا دی کہ اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ دوسری طرف مہرما کی زندگی واپس خوشحال ہو چکی تھی، ارمغان کی بیماری بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اس کا بہت مہنگا آپریشن ہوا اور اللہ کا کرنا تھا کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ مہرما نے ایک بار پھر حویلی والوں کو خوشخبری دی تھی۔ ماہرہ 5 سال کی ہونے والی تھی۔ انوشا کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا تھا، مگر لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے شادی کرے گا۔ زندگی نے مہرما کو بہت دکھ دیے تھے، مگر اس کے دکھوں کا مداوا اس کے رب نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ ہی کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ختم شد۔